یادوں کے دریچے کو سن 2020 میں پہلا انعام ملا، یو بی ایل ایوارڈ فار لٹریچر، نان فکشن کیٹیگری میں یہ ایوارڈ تھا، اور اس کی بہت پذیرائی بھی ہوئی۔ قسط کے آخر میں جھنڈے خاں پہ ایک معلوماتی نوٹ ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ تیسری قسط پیش خدمت ہے، نگریا۔ ابا جان جلو چلے گئے تھے، ہم لوگ عبداللہ پور سے نگریا کی فیکٹری میں آ چکے تھے۔ یہاں بھی مینیجر کا بنگلہ بہت وسیع تھا، اندر صحن بہت بڑا تھا جو سرخ اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ صحن کے ایک طرف مرغیوں کا ڈربہ تھا۔ عشرت جو مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا، بڑے غور سے مرغیوں کو دیکھتا رہتا، اور وہ کبھی کبھی خوشی سے چلاتا، امی امی مرغی نے انڈا دیا ہے۔ جہاں صحن ختم ہوتا تھا وہاں ایک دیوار تھی، اور دیوار کے پیچھے 7-8 امرود کے درخت تھے جو سبز اور پیلے رنگ کے امرودوں سے لدے ہوئے تھے۔ صحن میں رات کو بان والی چارپائیوں پر سفید چادریں اور گدے بچھا دیے جاتے۔ یہ وہ وقت تھا جب ببوا ہمیں چارپائیوں کے نزدیک نظر آتی۔ ببوا گوشت پوش کی نہیں، محبت اور صرف محبت کی بنی ہوئی تھیں۔ وہ ہم سے پیار نہیں، بچوں سے عشق کرتی تھیں۔ جب پارٹیشن ہوا تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ببوا ہمارے ساتھ آ جائیں پاکستان، لیکن ان کے کچھ ایسے مسائل تھے کہ اس وقت وہاں سے وہ نہیں نکل سکتی تھیں۔ لیکن ہماری جدائی ان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ وہ ہم سب کا فردن فردن نام لیتی اور کبھی کبھی کہتی دلہن، لیکن وہاں ان کی بات کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ ببوا بالآخر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ صبح آنکھ کھلتی تو کوٹھی کے گرد سرسبز درختوں میں فاختائیں اور مینائیں اور کبھی کبھار کوئل کی آواز سنائی دیتی۔ بندر ایک درخت سے دوسرے درخت جاتے ہوئے نظر آتے، معلوم نہیں وہ درختوں میں کیا تلاش کرتے رہتے تھے۔ میں بستر سے اٹھ کر گیلری سے گزرتا ہوا باہر برآمدے میں آ جاتا۔ وہاں لان کے کنارے ابا جان کی چارپائی کے نزدیک ایک شخص ستار لیے بیٹھا ہوا ہوتا۔ وہ بہت عقیدت سے کوئی بہت ہی کومل سا راگ بجاتا۔ ستار نواز کو ابا جان سے عشق تھا۔ اس دور کے لوگ اپنے محسنوں پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ستار نواز کا خیال تھا کہ اس کے محسن کی صبح کسی کومل اور خوبصورت راگ سے ہو۔ اس موسیقار کا نام تھا جھنڈے خان۔ بعد میں انہوں نے ہندوستان میں بہت شہرت کمائی، اور انہوں نے چتر لیکھا نام کی ایک فلم میں موسیقی بھی دی۔ ایک دن پوری چچا آئے اور انہوں نے ابا جان سے کہا، رؤف میں بہت پریشان ہوں، ہماری فیکٹری پنجاب ٹیکسٹائل ملز جلو میں ہے، وہاں کے ہندو مینیجر کو قتل کر دیا گیا ہے، اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یوں ابا جان ہندوستان سے پاکستان چلے آئے۔ وہ حالات خراب تھے، لیکن خراب حالات میں بھی ہماری موسیقی سے دلچسپی قائم رہی۔ تمام دن کھیلتے، ہنستے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اور گراموفون پر ریکارڈ سنتے۔ صرف 2 گھنٹے پڑھائی ہوتی۔ شہر سے سائیکل پہ بیٹھ کر کوئی ماسٹر صاحب آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن دفعتاً کالے بادل تیزی سے چھا گئے اور ہلکی ہلکی سی پھوار پڑنے لگی۔ گراموفون پر ریکارڈ بج رہا تھا، گھٹا گھن گھور گھور، مور مچائے شور، مورے سجن آ جا، مورے سجن آ جا۔ ایک دم کہیں سے اڑتے ہوئے ایک مور آیا، اس نے اپنے تمام پر پھیلا دیے اور رقص کرنے لگا۔ یہ جنگلی مور تھا، اس کے پروں کے رنگ بہت زیادہ گہرے تھے۔ مور ہمارے وجود سے غافل تھا اور متواتر رقص کر رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ قانون بالا کی آواز کا اثر تھا یا موسم کی پہلی پھوار کا۔ کوٹھی سے تھوڑی دور کین مینیجر کا بنگلہ تھا۔ میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا، حالانکہ میری عمر تقریباً 4 برس کی تھی۔ ایک دن میں وہاں گیا تو دروازہ اتنی زور زور سے کسی نے کھٹکھٹایا کہ لگتا ہے کہ یہ دروازہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ منّے بھائی اٹھے جو یوسف صاحب کے کین مینیجر کے صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ باہر دیکھا تو ایک ہجوم تھا، کوئی 20 کے قریب لوگ تھے، ہاتھ میں لاٹھیاں لی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ انہوں نے کہا تم نے نیل گائے کو مارا ہے۔ نیل گائے ہندوؤں کے لیے ایک متبرک جانور ہے۔ منّے بھائی نے کہا نہیں بھائی، ہم نے نیل گائے کو نہیں مارا، وہ دیکھیے وہ ہرن ہم نے مارا ہے، ایک درخت کے نیچے
شکار کیا ہوا ہرن تھا اور اس کی نارنجی کھال دھوپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی ہندو کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے چھوٹے بھائی حسن کی آمد تھی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال سورو نامی شہر میں واقع تھا۔ ایک بڑی ویگن تیار کی گئی جس کے درمیان میں ایک چارپائی اور ایک بستر تھا۔ امی پلنگ پر چادر اوڑے ہوئے لیٹی تھیں۔ ایک خادمہ مستقل پلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد پوچھتی، بیگم صاحبہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ بالآخر ایک نرس نمودار ہوئی اور اس نے کہا، مبارک ہو، آپ کو اللہ نے ایک بھائی کا تحفہ دیا ہے۔ ابا جان کو بھائی کی پیدائش کی خبر جلو میں ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام حسن آزاد رکھا۔ وہ کہتے تھے حسن از اے چائلڈ آف فریڈم، اور اس کا نام حسن آزاد ہی موزوں ہے۔ 1947 میں انڈیا آزادی حاصل کر چکا تھا۔